اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین دنیا بھر میں عورتوں کے حقوق کے تحفظ و بقا اور ترقی کے نام پر منایا جاتا ہے۔ ہمارا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ محض ایک دن کسی کے نام سے منا لینا اور سمجھنا کہ ہم نے حق ادا کر دیا ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری تعلیمات کے مطابق خواتین سمیت ہر انسان قابل احترام اور قابل تکریم ہے۔ ہر ایک کے کچھ حقوق اور کچھ فرائض ہیں جن کی ادائیگی سے مستحکم اور مضبوط معاشرہ تشکیل پاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلم معاشرہ بھی خواتین کو ان کے وہ حقوق فراہم نہیں کر رہا جو دین اسلام نے عائد کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی خواتین عدم تحفظ کا شکار دکھائی دیتی ہیں اور پھر آزادی نسواں کے پرفریب مغربی نعروں کے سحر میں گرفتار ہو جاتی ہیں، مگر مسائل جوں کہ توں رہتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ پاکستانی معاشرے میں خواتین ہر پہلو سے نہایت اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور ہر شعبہ زندگی میں مصروف کار ہیں۔ خصوصاً ہمارے سماجی ڈھانچے کا انحصار ہماری خواتین کی بے مثال خدمات پر ہے جو وہ گھروں میں افراد خانہ کے لیے دن رات انجام دیتی ہیں۔ اس موقع پر ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عورت کے اہم کردار کا اعتراف کیا جائے اور اس کی معاشی، سماجی اور بحیثیت انسانی ترقی کے لیے شعور کو اجاگر کیا جائے۔ پاکستان میں عورت کے زیادہ تر مسائل مجموعی ملکی مسائل سے جڑے ہوئے ہیں اور ان مسائل کا حل ایک اچھی حکومت کی فراہمی سے وابستہ ہے۔ کسی بھی معاشرے میں خراب انداز حکمرانی سے عورتیں اور بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ان مسائل میں غربت اور تعلیم و صحت کی سہولیات کی فقدان سر فہرست ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بدامنی جیسی صورتحال عورت کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ اشیاء صرف کی ہوشبہ قیمتوں نے عورت کے لیے گھر کا خرچ چلانا مشکل کر دیا ہے۔ ہمارے یہاں دیہاتی عورت کے لیے پینے کا صاف پانی، حفظان صحت اور طبی سہولیات کی عدم دستیابی بڑے مسائل ہیں۔ زچہ و بچہ کو طبی سہولتیں نہ ہونے کے باعث کئی دور دراز علاقوں میں عورتیں جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آج جبکہ دنیا 21ویں صدی میں قدم رکھ چکی ہے، ہمارے یہاں بے شمار دیہاتی علاقوں میں بچیوں پر تعلیم اور ترقی کے دروازے بند ہیں، جبکہ ان علاقوں کے بااثر لوگ جن میں خواتین بھی شامل ہیں ہمیشہ سے پارلیمنٹ کی رونق رہے ہیں۔ پاکستان اگرچہ آئینی اعتبار سے اسلامی اور آبادی کے لحاظ سے مسلمان ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سے پسماندہ علاقوں میں خواتین انتہائی جاہلانہ رسوم و رواج کا شکار ہیں۔ ان کو ملکیت بنا کر رکھا اور بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ شہری اور تعلیم یافتہ حلقوں میں بھی عورتوں سے متعلق روایتی اور غیر اسلامی رویوں کی کمی نہیں ہے۔ خواتین کو کفالت، مہر اور وراثت کے حقوق سے محروم رکھنا اور ان پر ذہنی اور جسمانی تشدد روا رکھنا ایک عام رویہ ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان میں غربت کی شرح مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ ہے اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے معاشرتی رویے ہیں۔ کارکن عورتوں کی بھاری اکثریت دیہات میں زراعت کے کام سے وابستہ ہے اور فیکٹریز میں کم تنخواہوں پر کام کرتی ہے، جبکہ محض چند فیصد شہروں میں معمولی نوکریاں حاصل کرتی ہے اور عموماً ان کو مردوں سے کم تنخواہ دی جاتی ہے۔ زیادہ تر کارکن خواتین کو اپنی کمائی خرچ کرنے پر اختیار بھی حاصل نہیں ہوتا۔ شہروں اور دیہات میں
خواتین اور بچیوں کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی دن بدن زوال کا شکار ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں صرف پنجاب میں 40,000 سے زائد خواتین اور بچیاں لاپتہ ہوئی ہیں، جو انتہائی تشویشناک اعداد و شمار ہیں، جبکہ بازیاب ہونے والی بہت سی عورتوں سے قحبہ گری کروائی جاتی ہے۔ صوبہ سندھ کی حالت بھی جو ہے اس سے زیادہ مختلف ہمیں نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف ہمارا معاشرہ ان منفی اثرات کی زد میں بھی ہے جو جدید طرز زندگی سے منسلک ہیں۔ کہیں مہنگائی اور کہیں مادہ پرستی کی دوڑ نے عورت کو معاشی جدوجہد میں شامل ہونے پر مجبور کر دیا ہے، جس کے باعث خاندانی نظام زندگی متاثر ہو رہا ہے۔ اسلام عورت کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالتا ہے، جبکہ جدید تہذیب نے عورت کو ماں، بہن اور بیٹی کا مقام دینے کے بجائے محض معاشی نظام کا ایک کل پرزہ بنا دیا ہے۔ یہ عورت کے اس بے حد فعال کردار سے اسے ہٹانے کے مترادف ہے جو وہ مشرقی خصوصاً اسلامی معاشروں میں صدیوں سے ادا کرتی آ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا خاندانی نظام قائم ہے، جبکہ مغرب میں اب خاندان ایک ادارے کی حیثیت سے ختم ہو چکا ہے۔ مغرب نے عورت کو نمائش اور کمرشل مقاصد کے لیے استعمال کر کے بحیثیت انسان اس کا استحصال کیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس کلچر کو فروغ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تیسری طرف وہ عالمی منصوبے ہیں جو عورت کے استحصال پر مبنی ہیں اور سوچ کو قانون سازی کے ذریعے ہمارے معاشرے پر لاگو کیا جا رہا ہے۔ ان منصوبوں میں کچھ مثبت نکات بھی ہیں، مگر بہت سے پہلو ہمارے دین اور اقدار سے کھلم کھلا متصادم ہیں اور ایک ایسے عالمی ایجنڈے کا مظہر ہیں جس کے تحت دنیا کو عالمی طاقتوں کے نظریاتی مفادات کے مطابق ڈھالنے کی طرف پیش رفت کی جا رہی ہے۔ یہ عالمی پروگرام عورت کی آزادی کے نام پر مردوں سے نفرت، شادی اور گھر سے بیزاری اور اپنی فطری ساخت کے انکار پر مبنی منفی سوچ پیش کر رہا ہے، جس کو معاشرے کی اکثریت نے مسترد کیا ہے۔ 8 مارچ اقوام متحدہ کے طے شدہ ویمن ڈے کے موقع پر یہ مسئلہ بین الاقوامی اداروں سے انصاف کا متقاضی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یوم خواتین دراصل وہ دن ہے جب کہ خطبہ حجۃ الوداع دیا گیا تھا، جو بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب تمام انسانیت اور بالخصوص خواتین کے لیے ایک کامل اور جامع چارٹر ہے۔ اقوام متحدہ کے حالیہ چارٹر سے بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اس کو بھی متذکرہ بالا چارٹر کی طرح بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب لاگو کیا جائے، جبکہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں دیے گئے حقوق سے مسلم خواتین کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں مسلم خواتین کا استحصال جاری ہے، اور نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ UN ویمن جو ہے انہوں نے بھی اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلم خواتین عدم تحفظ کا مزید شکار دکھائی دیتی ہیں۔ ہمارے نزدیک پاکستانی عورت کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے آئین کے مطابق عورت کو دیا ہوا مقام اور مرتبہ بحال کیا جائے۔ عورت کو ان تمام حقوق کی ادائیگی یقینی بنائی جائے جو اسلام اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ کام اصلاح و تربیت سے بھی ہونا چاہیے اور قانون کی مدد سے بھی۔ اس کے لیے پہلے سے موجود قوانین کو مؤثر بنانا اور ان پر خلوص نیت سے عمل درآمد ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت کے حساب سے مزید قانون سازی بھی کی جانی چاہیے۔ یہ قوانین عورت کے حقیقی مسائل کی روشنی میں مقامی کلچر کے مطابق کی جائے، نہ کہ بیرونی اثرات کے تحت ایسے حل مسلط کیے جائیں جو ہمارے معاشرے کی شکست و ریخت کا باعث بنے۔ جماعت اسلامی حلقہ خواتین جمہوری جدوجہد کے ذریعے ایک دیانتدار اور مخلص متبادل قیادت فراہم کرنے کے پروگرام پر عمل پیرا ہے،
جس کے ذریعے پاکستان میں عورت کے مقام و مرتبے کی بحالی، اس کے بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی اور معاشرے میں اس کے فعال کردار کا فروغ ممکن ہوگا انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی پاکستانی عورت کے لیے جدید دور میں اپنی دینی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے معاشرے میں ایک بھرپور اور مؤثر کردار ادا کرنے کی قائل ہے، اور اس کے لیے ایک جامع پروگرام رکھتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم آج تک ایسا معاشرہ قائم نہیں کر پائے جہاں تمام خواتین کو حقوق ملتے ہوں۔ جماعت اسلامی خواتین کے دکھوں کا ازالہ چاہتی ہے اور اس بات کا عہد کرتی ہے کہ عورت کی تعلیم، اس کی غربت دور کرنے، اسے باعزت روزگار فراہم کرنے اور انصاف دلانے کے لیے سب سے توانا آواز اٹھائے گی، اور اپنے اداروں کے ذریعے ہمیشہ آگے بڑھ کر جدوجہد کرنے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی فورمز پر بھی دنیا بھر کی مظلوم عورتوں کی آواز بنے گی۔ اس سلسلے میں یوم خواتین کے موقع پر حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان 5 مارچ تا 15 مارچ محفوظ عورت، مضبوط خاندان، مستحکم معاشرہ کے نام سے ملک گیر مہم منائے گا۔ اس مہم کی نمایاں سرگرمیاں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جماعت اسلامی کے تحت کھاریاں میں ویمن ایکسلنس سینٹر کا افتتاح کیا جائے گا۔ اسلام آباد اور صوبائی صدر مقامات پہ پاکستانی عورت کی ترقی کے مختلف پہلوؤں پر فورمز کا انعقاد، جن میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی نمایاں خواتین شرکت کریں گی۔ کراچی، لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں خواتین ریلیز کا اہتمام کیا جائے گا۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی کے خواتین کی فلاح اور ترقی کے لیے اقدامات پر مشتمل اسپیشل سپلیمنٹ جاری کیا جائے گا۔ بطور رول ماڈل امہات المومنین کی سیرت پر کتابیں اور کتابچے تقسیم کیے جائیں گے۔ فیملی کاؤنسلنگ سینٹرز کا آغاز کیا جائے گا، جہاں خاندانی مسائل پر رہنمائی دی جائے گی۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی یوتھ کے تحت فورمز رکھے جائیں گے۔ مختلف مقامات پر سیمینارز اور ویبینارز بھی منعقد کیے جائیں گے۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر ہمارا مطالبہ ہے کہ عورت کے تحفظ کے لیے پاکستان کے پارلیمنٹ سے منظور کیے گئے تحفظ نسواں ایکٹ کے تحت خواتین کے خلاف ہونے والے گھریلو تشدد، جنسی زیادتی، اخلاقی تحقیر جیسے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 2، خواتین اور بچوں کے خلاف قتل اور زیادتی کے مجرمان کو فوری فیصلوں کے ذریعے عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ نمبر 3، آئین پاکستان کے آرٹیکل 35 کے تقاضے کے مطابق خاندان، ماں اور بچے کی حفاظت کے لیے مملکت اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا کرے۔ نمبر 4، عورت کو اسلام کے عطا کردہ حقوق حق وراثت، حق کفالت، حق ولایت، حق وصیت اور حق نکاح اور خلا اور نکاح میں رضامندی جیسے قانونی اور معاشرتی حقوق کی عملی طور پر فراہمی کو ممکن بنایا جائے۔ نمبر 5، شہروں اور دیہاتوں میں عورتوں کے لیے باعزت روزگار اور ہوم بیسڈ انڈسٹریز کے لیے آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے جائیں۔ نمبر 6، عورت کو جائے ملازمت پر پرسکون ماحول اور ہر طرح کی ہراسانی سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ نمبر 7، آئین کے آرٹیکل 37G کے مطابق حکومت عصمت فروشی، قمار بازی، ضرر رساں ادویات کا استعمال، فحش لٹریچر اور اشتہارات کی طباعت، نشر و اشاعت اور نمائش کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ نمبر 8، ذرائع ابلاغ میں عورت کے وقار اور رشتوں کے تقدس کو ملحوظ رکھا جائے اور اخلاقی حدود کی پاسداری کی جائے۔ نمبر 9، بچیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ پرائمری سے کالج تک کی سطح تک طالبات کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے بحال کیے جائیں۔ نمبر 10، طلباء و طالبات کی اخلاقی تربیت اور تعمیر سیرت کے کردار کے لیے شرعی احکامات کو شامل نصاب کیا جائے۔ خواتین کی ذہنی اور جسمانی صحت نسلوں کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہے۔
دیہی اور شہری علاقوں کی خواتین کو علاج معالجے کی بہتر سہولیات فراہم کی جائیں۔ عالمی پیمانے پر ہم دنیا کی ہر مظلوم عورت کو اس کا جائز بنیادی انسانی حق دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں اور قوانین کے مطابق دنیا کی مظلوم خواتین، خصوصاً کشمیر اور فلسطین کی خواتین کے تحفظ اور ان کے جائز حقوق انہیں دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ کے ادارے جنرل اسمبلی کی قرارداد کے تحت تمام بنیادی انسانی حقوق کا حصول ہر شہری کا بنیادی حق ہے، لہٰذا نہ صرف سوئٹزرلینڈ اور سری لنکا میں حجاب پر پابندی، بھارت میں حجاب پہننے والی مسلم طالبات کو تعلیمی اداروں میں ہراساں کرنے کی مہم اور تعلیمی اداروں میں داخلے سے محروم کرنے کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ان بلا جواز پابندیوں اور تعصب پر مبنی سماجی رویوں کو ختم کروائیں۔ حکومت پاکستان اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے مسلم خواتین سمیت دنیا بھر کی خواتین کے لیے انصاف کا حصول کے لیے اپنا اثر و رسوخ روبہ عمل لائیں۔ جزاک اللہ خیر۔